پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہماری یہ تیسری ویڈیو ہے اردو سیکھنے کی، اردو پڑھنا لکھنا سیکھنے کی یہ تیسری ویڈیو ہے، جس میں آپ کو ہم ابھی املا پڑھا رہے ہیں کہ کس حرف کو کس اسٹائل میں کس طریقے سے لکھنا ہوتا ہے۔ تو آج ہم اس میں مد کو پڑھ رہے ہیں۔ مد کو پڑھیں گے۔ مد اس کے لغوی معنی کھینچنے کے ہیں، مگر اصطلاح میں الف کو کھینچ کر پڑھنے کی علامت کو کہتے ہیں۔ اس کی شکل یہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے، یہ چڑیے کے جیسے بنا دیے ہوئے، اس کی شکل یہ مد کی شکل یہ ہے۔ یہ اس طریقے سے یہ لائن جیسی ٹیڑھی ٹیڑھی بنی ہوتی ہے اس حرف کے اوپر، اور فارسی میں یہ علامت صرف الف پر آتی ہے۔ ایسے الف کو الف ممدودہ کہتے ہیں، جیسے آمد، آلودہ۔ جس الف پر مد نہیں ہوتا ہے اسے صرف الف کہا جاتا ہے، اور موسیٰ، عیسیٰ، اعلیٰ، اولیٰ جیسے الفاظ کے آخر میں جو الف ہے اسے الف مقصورہ کہا جاتا ہے۔ بعض حضرات مد کی علامت والے الف کے علاوہ سب کو الف مقصورہ کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک اگر اس اصل کا الف بھی الف مقصورہ ہے۔ الف لاسٹ میں دو طریقے کا الف ہوتا ہے، ایک پورے الف کے ساتھ لکھے جاتے ہیں، کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں جو پورے الف کے ساتھ لکھے جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آدھے الف کے ساتھ لکھے جاتے ہیں۔ تو دو طریقے کے الفاظ ہو گئے، جیسے کہ کچھ حرف ایسے ہیں جو پورے الف کے ساتھ لکھے جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو آدھے الف کے ساتھ لکھے جاتے ہیں، جیسے کہ اعلیٰ، ادنیٰ، عیسیٰ، موسیٰ، یہ آدھے الف کے ساتھ ہیں۔ عربی کے کچھ لفظوں کے آخر میں جہاں الف کی آواز ہوتی ہے وہاں بجائے الف کے یہ لکھی جاتی ہے، اور اس پر چھوٹا سا الف یعنی الف مقصورہ کا نشان کے طور پر بنا دیا جاتا ہے، جیسے کہ اعلیٰ، ادنیٰ، عیسیٰ، موسیٰ، دعویٰ، فتویٰ۔ اس قبیل کے بعض الفاظ اردو میں الف سے بھی لکھے جاتے ہیں، مثلا مدعا، مولا، لیکن بعض دونوں طرح لکھے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ طریقہ زیادہ مناسب ہے کہ جو الفاظ اردو میں پورے الف سے لکھے جاتے ہیں اور ان کا یہ املا رائج ہو چکا ہے، وہ پورے الف سے لکھے جائیں۔ باقی تمام الفاظ قدیم املے میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے، یہ بدستور یہ اور اس پر چھوٹے الف سے لکھے جائیں۔ پورے الف سے لکھے جانے والے الفاظ جس میں پورا الف بنا ہوتا ہے، جیسے یہ بنا ہوا ہے، آپ دیکھ پا رہے ہوں گے، یہ پورا الف بنا ہوا ہے، جیسے مولا، مدعا، مدعا علیہ، مقتدا، مقتضیٰ۔ یہ الفاظ چھوٹے الف سے لکھے جاتے ہیں، جیسے کہ صرف کھڑا زبر اس پہ لگا دیا جاتا ہے اوپر، جیسے اعلیٰ، ادنیٰ، عیسیٰ، موسیٰ، یحییٰ، مجتبیٰ، مصطفیٰ، مرتضیٰ۔ اسی طریقے سے دعویٰ، لیلیٰ، تعالیٰ، معلیٰ، صغریٰ، کبریٰ، کسریٰ، اولیٰ، منادیٰ، مثنیٰ، مقفیٰ، طوبیٰ، ہدیٰ، معریٰ، عقبیٰ، تقویٰ، متبنیٰ، حسنیٰ، قویٰ، مثنیٰ، متثنیٰ، حتیٰ کہ، عہد وسطیٰ، مجلس شوریٰ، ید طولیٰ، اردو معلیٰ، نصاریٰ، یتامیٰ، منہ والسلویٰ، عید الاضحیٰ، مسجد اقصیٰ، سدرۃ المنتہیٰ، شمس الہدیٰ۔ ذیل کے الفاظ کے رائج املے میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں، تین آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، اللہ، الہ اور الہی۔ لفظ اللہ ایک خاص طرح لکھا جاتا ہے، اس میں دو لام ہیں،
ایک لام تو نمایاں ہوتا ہے مگر دوسرے لام کی جگہ ایک شوشہ سا ہوتا ہے۔ یہ خاص نام ہے اور اس کی یہی صورت متعارف ہے، اس لیے اس کو اسی طرح لکھنا چاہیے۔ ایک صورت اللہ ہے، نسخے میں اس کو للہ لکھا جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ للہ تم یہ نہ کرو، اس کو کبھی کبھی للہ لکھ دیا جاتا ہے یہ سمجھ کر کہ للہ میں تو ایک ہی لام آیا ہے، مگر یہ درست نہیں ہے۔ للہ میں دو لام ہیں، ایک نمایاں اور ایک شوسے کی صورت میں۔ اللہ کی طرح الہ بھی الف کے بغیر لکھا جاتا ہے، اسی سے الہی بنتا ہے۔ ان دونوں لفظوں کی یہ مانوس صورت ہے، اس لیے ان کو اسی طرح لکھنا چاہیے۔ اسی طرح اسی طریقے سے الہ آباد، بار الہ، الہی بخش، ولی الہی اور الہیات بھی چونکہ توں لکھے جاتے ہیں۔ تو یہ جو الفاظ میں نے بتائے ہیں ان کو آپ ذہن نشین کر لیں، ایک ذہن میں ایک خاکہ بنا لیں کہ یہ الفاظ اسی طریقے سے لکھے جائیں گے۔ چھوٹے الف کے ساتھ میں یہ والے الفاظ اعلیٰ، ادنیٰ، عیسیٰ، موسیٰ، یحییٰ وغیرہ، اور یہ اوپر جو لکھے ہوئے ہیں مولا، مدعا علیہ، مقتدا اور مقتضیٰ، یہ پورے الف کے ساتھ لکھے جائیں گے، یہ آدھے الف کے ساتھ، یہ پورے الف کے ساتھ۔ تو اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔